واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت گل گلزار قادریت حضور سید سرکار دادا میاں باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، اردل عزیز حضور پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث اعظم سید احمد حسین باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، حضور پیر طریقت رہبر شریعت قاری خوش الہان بلبل باغ رسالت سید سرکار سید محمد التمش باپو قادری الجیلانی مدد ذلہ علی و نورانی، بلبل باغ رسالت مدح رسول شہزادہ حضور غوث اعظم سید محمد عالم میاں باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، مشفق و مہربان ہمدرد قوم و ملت حضور پیر طریقت رہبر شریعت گل گلزار قادریت سید بڑے میاں باپو قادری الجیلانی حاموی دامت برکاتہم العالیہ، عزیزم حضرت علامہ مولانا قمر رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے پورا مجمع مل کر ایک بار اور درود شریف سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے گر گرلا کی سرزمین پر جناب آصف بھائی کے یہاں جشن غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ مجھ سے پیشتر بہت ہی بہترین انداز میں نعت و منقبت کا ایک گلدستہ خانوادہ سید شاہ بواگ کے شہزادگان سے آپ نے سماعت فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان اہل بیت اطہار کے ان گلدستوں سے اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک مہکتا اور چمکتا اور دمکتا رکھیں۔
فقیر قادری بھی چند لمحوں کے لیے بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں، اور جو کچھ بھی عرض کروں اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ کو بھی اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام کہتے ہیں جسے عرش دوم کہتے ہیں افلاک، جسے عرش دوم کہتے ہیں افلاک، وہ تیری کرسی منزل ہے یا غوث، وہ تیری کرسی جو منزل ہے یا غوث۔ اور آگے بڑھ کر یوں کہتے ہیں کہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر۔ حضور غوثیت مآب کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں جسے مانگ نہ پائیں جاہ والے، جاہ کہتے ہیں مرتبے اور مناسب، یہ منصب والوں کو، جسے مانگے نہ پائیں جاہ والے، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا سیدھا اور سادہ سا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَن کَانَ یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جس عنوان کا ذکر فرمایا وہ ہے شوق لقاء، یعنی ملاقات کا شوق ہونا، اور یہ اس مقام پر بیان ہوا کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی لمحہ فرشتوں کا ایسا نہیں جاتا جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کرتے ہو، یعنی ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ اگر آپ احادیث میں فرشتوں کی دنیا کو معلوم کریں تو کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے الگ الگ تسبیحات مقرر نہ ہو، یعنی ہر فرشتہ چاہے وہ زمین میں رہتا ہو، آسمان میں رہتا ہو، کسی بھی گوشے میں رہتا ہو، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کا ہر وقت یاد الہی میں گزرتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ فرشتوں کے عشق اور شوق کی دلیل ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے بڑے شاق رہتے ہیں، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ اللہ کی ملاقات نہ چاہتے ہو۔ تو اب یہ فرشتوں کا بیان کر کے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ میں نے تو تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی پوری کائنات میں
کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو حضرت انسان سے بہتر ہو. اس لیے فرمایا گیا کہ انبیاء کی لسٹ میں یہ وہ نفوس قدسیہ ہے حضرات انسان میں جن کو اللہ نے فرشتوں سے بھی افضل پیدا فرمایا. اور بعض اللہ کے مخصوص بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے فرشتوں پر فضیلت دی ہے. وجہ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی ملاقات کے شوقین رہے ہیں. یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. میں صرف اس نہج پر آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں. یہاں سے اٹھنے کے بعد ہر گر گڈرا کا سنی صحیح العقیدہ مسلمان یہ دل میں بٹھا کے جائیں، دنیا میں کسی سے ملو یا نہ ملو، کسی کی ملاقات کا شوق رکھو یا نہ رکھو، لیکن دل میں یہ دھڑکن پیدا کر کے جانا کہ اپنے رب سے ملنے کا شوق اپنے سینے میں پیدا کر کے اٹھنا. اس لیے کہ کائنات میں سب بے وفا ہو سکتے ہیں، اس رب کی رحمت یہ ہے کہ وہ کسی سے منہ نہیں موڑتی. یعنی گنہگار سے گنہگار بندہ بھی اگر رجوع لے آئے تو وہ کروڑوں سال اگر گناہ کر کے بھی آتا ہے نا تو اس کی رحمت یوں استقبال کرتی ہے جیسے ایک بھاگے ہوئے غلام کا آقا بھاگے ہوئے غلام کا استقبال کرتا ہے. رب کی رحمت ایسے ہی بھاگے ہوئے بندوں کا استقبال کرتی ہے. شرط یہ ہے رب سے ملاقات کا شوق پیدا کریں. ہم اور آپ دوستانہ تعلق سب سے رکھتے ہیں. آج سے ایک دوستی کا ہاتھ یہ بھی بڑھائیں کہ ہمارا سب سے بہترین کوئی دوست ہے اور کوئی دوستی کے سب سے زیادہ لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. آپ کو میں اگر رب کی رحمت پر تبصرہ کروں تو آپ کو شاید احساس ہو سکتا ہے. میں صرف ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں. ایک صحابی رسول چڑیا کے چند بچوں کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے. چڑیا سمجھتے ہیں چکلی. اب جیسے لائے نا تو وہ چڑیا کے بچوں کے پیچھے پیچھے اس کی ماں بھی آ گئی اور وہ صحابہ جس جنگل سے چلے تھے وہ چڑیا پیچھا کرتی رہی یہاں تک کہ مسجد نبوی تک آئی اور باقاعدہ وہ صحابہ کے ایسے مطلب گردش کرنے لگی. جیسے ہی صحابہ نے عرض کیا حضور نے دیکھا تو فرمایا یہ چڑیا آپ کے اوپر کیوں ہے؟ کہا حضور وہ جنگل سے ہے. تو کہا وجہ؟ تو وہ صحابی رسول نے اپنی مطلب چادر ہٹائی، دھابلا ہٹایا اور اندر سے چوزے نکالے یعنی بچے نکالے. کہا یا رسول اللہ یہ ہے نا یہ ہم اس کے بچے اٹھا کے لے آئے اس کے گھونسلے سے. جب یہ حضور نے سنا تو حضور نے فرمایا یہ اس کی ماں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں آپ کو جو پتے کی بات بتا رہا ہوں اس کی رحمت کا حوالہ دے رہا ہوں، حضور کی حدیث ہے. کہا یہ اس کی ماں ہے، اسے جلدی آزاد کر دو اس لیے کہ یہ بچوں کی محبت میں تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی. یہ اشارہ کیا حضور نے اور فوری طور پر صحابہ سے کہا اسے آزاد کرو. جیسے بچوں کو آزاد کیا بچے کیا دوڑے. ماں نے اپنی دونوں پنکھوں سے جو اس سے بن سکتا تھا وہ اپنے بچوں کو چپک گئی. صحابہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ یہ چڑیا ماں ہو کر بھی اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے؟ صحابہ نے حیرت سے یہ ماں کا پیار دیکھا چڑیوں کا تو یہ پوچھا تو حضور نے فرمایا ہاں. کہا یا رسول اللہ ایسا پیار تو ہم نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اس وقت ہم سب کے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا یہ تو ایک مثال ہے جس کو تم نے دیکھی ہے. کہا ہاں. کہا اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے ایسی کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے. آج ہمیں وہ سب چیزیں بھلا دی گئی ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں غوث پاک کے جشن میں آئے ہو نا اب غوث پاک کو کہیں پڑھیے. میں تو آپ کو میسج دیتا ہوں زیادہ کوئی فضائل کمالات بیان کر کے نہیں، خالی اتنا عرض کرتا ہوں کہیں سنیے کہیں پڑھیے. آپ کو احساس ہوگا کہ ہم جس غوث اعظم کو مانتے ہیں ان کی والدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا عبد القادر میرے پیٹ میں رہ کر بھی اللہ کو یاد کیا کرتا تھا. یعنی جن کا ماں کے پیٹ میں رہ کر اللہ اللہ کرنا سنایا جا رہا ہے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہوں گے وہ غلام قادری غوث پاک کو کتنے پیارے ہوں گے. آج ہماری بھول یہ ہو گئی ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے نا اس کے قصوروار ہم ہیں، حضور غوث پاک نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ جو مانگو گے وہ دے کر رہوں گا، بس مانگنے والا بھولیں. اور اس پر مجھے یہ بات ملی نا
اللہ حضرت نے فرمایا نا کہ جو مانگو گے وہ انہوں نے کہا ہے کہ مانگو گے نا وہ ملے گا. اور کتنا دیتے ہیں؟ دنیا تو دنیا آخرت کا تاجدار بنا دیتے ہیں. بس لکھا ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، عشق ہونا چاہیے. اب جس کے عشق ہوتے ہیں نا، غوث پاک تو سارے ولیوں کے سردار ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے ابھی پڑھا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جس سے آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ملاحظہ کر لیں گے. حضرت نظام الدین اورنگ آبادی، یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے ولی گزرے ہیں، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی. ایک سنیاسی آ گیا. سنیاسی سمجھتے ہیں نا، جو مطلب پریوار نہیں بساتا، ایسے ہی چل بستا ہے، جس کو ہم اور آپ وہ سادھو کہتے ہیں نا، پنڈت ہوتے ہیں. وہ آ گیا اور جیسے آیا نا تو اس نے کہا کہ حضور، کہا کیا؟ کہا آپ میں کوئی کمال ہے؟ یعنی آپ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی ولایت کا چرچا اور شہرہ ہے، آپ میں کوئی کمال ہے؟ تو خاموش رہے، کچھ کہا نہیں. 2 بارہ 6 بارہ اس نے کہہ ڈالا نا تو جلال آیا. ظاہر سی بات ہے، اللہ والے لوگ تھے. تھوڑی دیر ہوئی جلال آیا. کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ بس یہ جلال کی کیفیت ہے. تو جیسے یہ جلال کی کیفیت دیکھی نا تو وہ سہم گیا، اس کو پتہ چل گیا. اب آخر کار آپ نے ایک مرید کو بلایا اور کہا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہے، گھر سے آئینہ لیا. آئینہ منگوایا. ہمارے ہاں ہم لوگ تھوڑا بہت بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر سب کو بھول جاتے ہیں. ہم سب کو ایک ہی لائن میں سمجھتے ہیں، مولانا تکیات سپما، سید صاحب تکیات سپما، پیر صاحب تکیات. نہیں، سب ایک صف میں نہیں ہوتے. اللہ کے یہاں بہت رتبے ہیں. یہ سنیاسی جو آیا تھا نا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ درویش لوگوں میں کچھ نہیں ہے، اللہ والوں میں کچھ ہوتا نہیں. اس نے کہا کہ آپ کا کمال دکھائیے. اپنے خادم کو بلایا، کہا آئینہ لیا. آئینہ سمجھتے ہیں نا، آریسو، کانچ. کچھ لوگوں کو ایسے آئینہ دکھانا بھی پڑتا کبھی کبھی، بہت سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں. تو کہا کہ آئینہ لیا. وہ خادم آئینہ لے کے آیا. کہا یہ پنڈت کو دکھا دے. اب وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آئینہ دکھائے گا کیا، چہرہ. اور جیسے اس کے سامنے آئینہ پہنچا نا، وہ چیخ پڑا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اس میں میرا چہرہ بندر جیسا دکھتا ہے. اللہ والا آئینہ بھی دکھائیں تو وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا. اس میں بندر دکھ رہا تھا. وہ کہا اس میں تو بندر دکھ رہا. کہا میں نے تیری اصلیت تجھے بتا دی. تو جس مذہب پر ہے اور تو جس کی پوجا کرتا، آخر میں جا کے یہی بنے گا. بس اتنا سنانا تو قدموں میں گرا اور کہا حضور کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائیں. اس لیے کہ اس صورت میں کون رہنا چاہے گا؟ آج ہم اور آپ بھی ہے، ہم لوگ سب کچھ بننا چاہتے ہیں. نمازی کوئی بننا نہیں چاہتا، جاتا ہے آج کوئی نہیں چاہتا. جتنے بھی مسلمان آپ دنیا بھر میں کھنگال ڈالیں، آپ کو اگر میں بہترین تعویذ ابھی نکالوں نا کہ بھائی یہ 500 روپے کا تعویذ ہے، لیکن برکاتی صاحب ایک منے، برکاتی صاحب منے، برکاتی صاحب منے. મારી પાસેથી 500 રૂપિયાનું તાવીજ ઠોકી લેહો, પણ મફતમાં હું તમને કહું ને કે તમે નમાજ પઢવા જાજો તોય કે ઈ બરકાતી સાહેબ ઈ નહીં, ઈ બહુ મોંઘું તાવીજ છે. یعنی یہ ہارڈ ہے اور لوگ اس کو اتنا ایزی لے رہے ہیں، اتنا ایزی لے رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم پر معاذ اللہ کچھ فرض تھا ہی نہیں. اللہ کے لیے کوشش کیجئے. میں تعویذ کا مخالف نہیں، میں ایک بنڈل بھر کے اپنے پاس تعویذ رکھتا ہوں الحمدللہ. شہزادوں کی بارگاہ سے حاصل کرتا ہوں، میرے پیر و مرشد سے حاصل ہیں، سینکڑوں بزرگوں سے حاصل کیا، میرے پاس آج بھی ہے. لیکن پھر بھی حضور غوث پاک نے جو مشن ہمیں عطا فرمایا نا، ہمیں یہ کرنا ہوگا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں کہیں ہمیں اپنی اصلی صورت نہ بتا دی جائے. ہاں، اس لیے کہ جو نمازی نہیں ہوگا اس پہ عذاب آئے گا، اور یہ عذاب بظاہر حضور کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتا. قبر میں یہ سارا منظر ہوگا، یہ اور بات ہے کہ قدرت اور بندے کے درمیان فیصلہ ہوگا، لیکن وہ ہمارے راز چھپا رہا ہے. ہم جتنے بھی کرتوت کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی جانور سے مشابہت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور وہ صورت بنا دی جائے گی. ایسی صورت بننے سے پہلے ہمیں سچے دل سے حضور غوث پاک کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. اس نے کہا حضور کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے. اب اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اور جیسے مسلمان ہوا نا، اب ذات کون سی تھی وہ تو آپ سمجھ گئے نا کہ کون سی برادری سے تعلق رکھتا تھا. فطرت ہے، جو جس برادری سے ہوتا نا وہ فطرت ابل کراتی ہے. اب جیسے ہی وہ تھوڑی دیر ہوئی تو اس نے کہا کہ حضور، کہا کیا؟ کہا ایک نسخہ بتاؤں. اب بھی کلمہ پڑھا، اب بھی پیر صاحب سے کہہ رہا، کہا ایک نسخہ بتاؤں. کہا کیا؟ کہا ایسا نسخہ ہے کہ حضرت آپ واپرتے جاؤ نا تو کوئی دن کھٹے گا نہیں.
جیسے یہ کہا نا تو کہا تو کیا جانتا ہے، دکھا نہیں کمال تیرا. اس نے فوراً کیمیا منگایا، تانبا منگایا، اس میں ڈالا، خوب ہلایا، اور تھوڑی دیر ہوئی نا تو وہ ناریل سونے کا بن گیا. اس نے کہا حضور یہ لیجئے، آپ جتنا خرچ کریں جتنا چاہیں کبھی کم نہیں ہوگا. اور ایک نسخہ جانتا ہوں، آپ جہاں چاہیں پہنچنا، وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ جہاں پہنچنا چاہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں. اب جو بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بظاہر سادے سمپل ہوتے ہیں، ان کی انٹری وغیرہ نہیں ہوتی. ہم لوگ خالی لوگ ہیں نا، اس لیے کوٹ پہننا پڑتا ہے. یہ بڑے لوگ ہیں نا، سادی کفنی میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ شہزادوں کی شان ہے، یہ بڑے لوگ ہیں. تو جیسے اس نے یہ دکھایا نا تو دکھاتے ہی فرمایا، کہا بس. کہا حضور یہ بس لگتا آپ کو؟ یعنی کیمیا ڈال کے میں نے تانبے کو سونا بنا دیا اور پورا ناریل سونے کا. اتنا قیمتی آپ خرچ کرتے جائیں، یہ کیمیا استعمال کرتے جائیں، آپ سونا کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا یہ ہے محنت والا کام. یعنی کیمیا منگاؤ، تانبے میں ڈالو، پھر اس کو ہلاؤ، پھر اس میں ناریل بنے اور پھر وہ سونے کا بنے، پھر جا کے کہیں مطلب بکری میں جائیں، پھر بیچیں گے. یہ بڑی پروسیجر ہے. کہاں حضرت ہے تو تھوڑا مطلب پروسیجر والا کام. کہا ایک کام کر، دوسرا تانبا لایا، سامنے رکھا. نظام الدین اورنگ آبادی نے اس پہ تھوکا. جیسے تھوکا وہ پورے کا پورا سونا بن گیا. فرمایا تجھے یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، ہم اللہ والے تھوک دیتے ہیں وہاں سونا اگلنے لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ والے لوگ. یہ بڑے لوگ ہیں جو سید سادات علماء نائب بیٹھے نا، یہ بڑے لوگ ہیں. ان کا خالی بیٹھنا ہی کمال ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جب نظام الدین اورنگ آبادی کی تھوک کا یہ حال ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے لعاب دہن کا عالم کیا ہوگا. لیکن وہ پائے کون؟ لینے تو ہم لوگ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم لوگ تو خالی بیٹھے بٹھائے دسترخوان پہ بریانی ہو، جلیبی ہو، برفی ہو، انہیں باپو پیرے رکھو تو ہمیں مرید، ورنہ السلام علیکم. ہم لوگ سب یہی لوگ ہیں. ایسا نہ کیجئے، حضور غوث پاک سے مانگیے. ان کی محفل میں بیٹھے ہو نا، حضور غوث پاک کی محفل جہاں کہیں بھی سجتی ہو، حضور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ وہاں آپ کی مکمل طور پر توجہ ہوتی ہے. اور یہ ایک دو جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرید والا واقعہ نہیں سناتا، لیکن 70 جگہ افطاری میں پہنچے کہ نہیں پہنچے نا. جس کو کھٹکا گزرا نا اسے بھی دکھایا. کہا یہ سوچ رہا ہے کہ 70 جگہ پہنچا کیسے؟ یہ درخت کے پتے پر دیکھ، دکھوایا. کہا جب تیرا پیر ہر پتے میں موجود ہو سکتا ہے تو 70 مریدوں کے یہاں نہیں پہنچ سکتا. لیکن کوئی یاد کرے تو ہوئے. اب ہم لوگ تو خالی بریانی میں یاد کرتے ہیں بس. میں بریانی کا مخالف نہیں، نیاز خوب ڈٹ کے کھاتا ہوں الحمدللہ. ابھی کھا کے نہیں آیا، اگر نیاز کھلائیں گے آصف بھائی تو کی بات ہے، ورنہ تو پھر برفی نے کھجور پہ بھی اپنے گزارا کرتے ہیں کبھی کبھی. لیکن عاشق بہت ہوں نیاز کا بھی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگیے، ان کی توجہ رہتی ہے. اور وہ جب چاہتے ہیں نا، جسے چاہتے ہیں نا، میں نے تو قدرت کے ایسے فیصلے دیکھے کہ اگر وہ چاہ لیں تو بھنگی کو بھی عشق الہی کے مرتبے پر فائز فرما دیں. میں جس کا نام لیا آپ سمجھ گئے نا، آپ کی نظروں میں وہ کیا ہے. یعنی پاخانہ پیشاب صاف کرنے والے کو چاہیں تو قدرت اسے اپنے دیدار سے بھی بہراور کر سکتی ہے. اب اس سے بڑی مثال اور میں نہیں دے سکتا. غوث پاک کی محفل میں آئے ہو نا، حضور غوث پاک کا عشق سنیے. اللہ سے کتنی محبت ہے. 55 سال تک لگاتار صرف عشق الہی حاصل کرنے میں نکال دیے. اور 55 سال کے بعد جب مسند ارشاد پر بیٹھے تو پھر جس کو ایک نظر دیکھا نا اسے بھی تجلیات کے دیدار کروا دیے. اور جس کو یہ ملتا جاتا تھا نا وہ اپنے زمانے کا ولی اور ابدال اور اوتاد ہو جاتا تھا. مجوسی، یہودی، نصرانی، جو بھی مکتب فکر کے لوگ آتے تھے، محفل میں ایک بار آ جانا چاہیے. چاہے وہ امتحان کی غرض سے آتا، چاہے محبت سے آتا، مسرور ہو کر آتا، خوش ہو کر آتا، ناراض ہو کر آتا، ایک بار آ جاتا تھا. در سے کبھی خالی نہیں لوٹایا، جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمایا ہے. اور اس جھولیاں بھرنے پر ایک بہت قیمتی بات لے کر آیا ہوں. اگر آپ سارے بیٹھے ہیں نا، آپ بھی مانگیے، میں بھی مانگتا ہوں. آپ سب اپنے اپنے ارادے ہیں نا حضور غوثیت ماپ کی عدالت میں رکھیے اور جو چاہتے ہیں نا مانگیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک کو اس وقت سے لے کر اس وقت اور اس وقت سے لے کر امام مہدی کے آنے تک جس مسند پر بٹھایا ہے نا، وہ مسند ہے غوثیت کبریٰ.
پوری دنیا کا نظام اس وقت اگر کنٹرول میں کسی کے اشارے پر چل رہا ہے اسے دنیا سرکار غوث الاعظم دستگیر کہتی ہے. یعنی ایک مچھر بھی حضور غوث پاک کی اجازت کے بنا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا کائنات پر کنٹرول دے کر آپ کو قطب الاقطاب کی منزل پر فائز فرما کر, فردانیت کا سردار بنا کر, وراء الورا کی منزل پر فائز فرما کر آج بھی مسند نشی کیا ہوا ہے. اور حضور غوث پاک آج بھی اپنے مریدوں کے فیصلے ایسے ہی فرماتے ہیں جیسے حضرت علی بن حیتی کے ظاہری زمانے میں فرماتے تھے. بس چاہنے والا کوئی بھی ہو ارادہ کر لیں. اکثر مشائخ نے اس بات کو لکھا ہے, میں جس کی روایت پڑھ رہا ہوں نا, محقق علی الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ غوث پاک کے بڑے عاشق تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے جس کو انہوں نے نقل کیا ہے, میں اس کو پڑھ دے رہا ہوں. راوی لکھتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں اچانک آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص مجھ سے جو مانگنا چاہیں مانگ لیں, آج میں اس سے عطا فرما دوں گا. اب ایک تو ہوتا ہے بندہ خالی ایسے ہی دروازے پر آئے, اب ظاہر سی بات ہے کہ میں دارالعلوم کا چندہ لے کر آؤں تو ہو سکتا ہے آپ کے من میں آئے تو آپ دیں, ورنہ دکان سے کہتے ہیں کہ برکاتی صاحب سیٹ نہ تھی جاوا دیو, موٹو بھائی نہ تھی جاوا دیو, نانو بھائی نہ تھی جاوا دیو. مسجد میں بھی آؤں آپ کے پاس ہے تو آپ دیں گے, نہیں آئیں گے تو ورنہ منع کر دیں گے, کہا نہیں برکاتی صاحب. یہ ہوتا ہے نا, یہ تو وہ ہوتا ہے جو آیا خالی خود سے ہی آیا, اور ایک ہوتا ہے جس کو بلایا جاتا. اور حضور غوث پاک نے خود اپنی مجلسوں اور محفلوں کے حوالے سے فرمایا تھا, کہا میری مجلسیں میں آیا جایا کرو, وہاں ولایت کی خلعتیں بڑھتی ہے, یعنی ولایت تقسیم ہوتی ہے. اور آج بھی پر ڈے یعنی رات اور دن ڈبل 12 گھنٹے میں حضور غوث پاک رسول اللہ کی امت میں سے 5000 لوگوں کو, 3000 کو معرفت الہی میں اور 2000 کو ولایت محمدی سے سرفراز فرماتے ہیں. یعنی 5000 لوگوں کو ڈیلی سروس حضور غوث پاک اس منزل پر پہنچاتے ہیں جن کا روزانہ کا معمول یہ ہو. میں کہتا ہوں دنیا مانگنے سے بہتر یہ کہنا چاہیے حضور اس 5000 میں ہم غلاموں کا بھی نام لکھ دیں, کیونکہ مانگنا ہے تو پھر چھوٹی چیزیں نہیں مانگنا چاہیے, بڑی چیزیں مانگنی چاہیے. اب حضور غوث پاک جب بلاتے ہیں اور یہاں تو مجلس میں سب بیٹھے ہیں اور خود ہی کہا مجھ سے جو چاہو مانگو, اسی وقت ایک شخص کھڑے ہوئے جن کا نام ہے شیخ ابو مسعود. انہوں نے کہا حضور میں ترک تدبیر اور اختیار چاہتا ہوں. دوسرے کھڑے ہوئے شیخ محمد, کہا مجھے مجاہدے پر قوت چاہیے. شیخ عمر بزاز کھڑے ہوئے, کہا مجھے اللہ کا خوف عطا ہو. شیخ ابو محمد حسن فارسی کھڑے ہوئے, عرض کیا مجھے خدا کے ساتھ صاحب حال بنا دیجئے کیونکہ میں اس نعمت سے محروم ہو چکا ہوں, مجھے یہ چیز ملنی چاہیے بلکہ اس سے زیادہ ملنی چاہیے. اس کے بعد شیخ جمیل کھڑے ہوئے, عرض کیا مجھے حفظ وقت کی ضرورت ہے. شیخ ابو حفص کھڑے ہوئے, کہا مجھے زیادہ علم چاہیے. شیخ جلیل سرسری کھڑے ہوئے, کہا میں چاہتا ہوں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ مقام قطبیت تک نہ پہنچ جاؤں. یعنی مانگنے والوں کا مزاج تو دیکھیے, کہا اس وقت تک موت نہ ملے جب تک کہ قطبیت کی منزل پر نہ پہنچ جاؤں. شیخ ابو البرکات کھڑے ہوئے, عرض کیا حضور مجھے محبت الہی چاہیے, اور ایسی محبت الہی چاہیے کہ مجھے اپنا بھی پتہ نہ ہو. وہ بیٹھ گئے. شیخ ابو الفتوح کھڑے ہوئے, عرض کیا حضور مجھے قرآن بھی یاد کرائیے, رسول اللہ کی ساری حدیثیں بھی یاد کرا دیجئے. یعنی مدرسے میں پڑھنے جاؤ نا تو 3 سال میں قرآن یاد ہوتا ہے, کئی سال لگتے ہیں تب حدیثیں یاد ہوتی ہے. اور یہاں شیخ ابو الفتوح بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی چاہیں اسی مجلس میں حافظ قرآن بھی بنا سکتے ہیں. یعنی غوث پاک کی واز کی محفل خالی واز کی محفل نہ ہوتی تھی بلکہ اس واز میں حافظ قرآن بھی بنایا جاتا تھا. فرمایا مجھے قرآن یاد کرا دیجئے, حدیث یاد کرا دیجئے. وہ بیٹھے ابو الخیر کھڑے ہوئے, عرض کیا حضور مجھے معرفت درکار ہے, اور یہ معرفت ہے 4تھا درجہ. پہلے 12 سال شریعت کے چاہیے, 12 سال طریقت کے چاہیے, 12 سال حقیقت کے چاہیے, پھر 12 سال معرفت کے ملتے ہیں. تو کہا مجھے ڈائریکٹ معرفت چاہیے, اور موارد ربانیہ اور غیر ربانیہ دونوں کو پہچان سکوں ایسی معرفت عطا فرما دیں.
وہ بیٹھے، ابو عبداللہ کھڑے ہوئے، کہا حضور مجھے دربان سرائی کی خواہش ہے، یعنی ایک وہ سرائے ہیں جس کو کوئی جانتا نہیں، کہا وہاں کی دربانی مجھے درکار ہے۔ وہ بیٹھے، شیخ ابو القاسم کھڑے ہوئے، کہا مجھے حاجب باب عزیز چاہیے، کہا وہ پردہ جو باب عزیز پر لگا ہوا ہے وہاں تک رسائی چاہیے۔ اور اس کے بعد حضور غوث پاک نے جتنا سننا تھا سب کا سنا، اس کے بعد ایک آیت پڑھی، فرمایا وَكُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، فرمایا میں تمام کی مدد کر رہا ہوں، کہا میں تمام کی مدد کر رہا ہوں، اور یہ تمام نعمتیں تیرے پروردگار کی عطا سے ہیں، اور تیرے پروردگار کی عطا سے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اتنا کہا اور راوی کہتا ہے خدا کی قسم ان تمام کو وہ تو نعمتیں مل گئی جو انہوں نے طلب کی تھی، اور میں نے ہر ایک شخص کو اسی مقام پر دیکھا جس مقام کی انہوں نے غوث پاک سے تمنا کا اظہار فرمایا تھا، یعنی کسی کو محروم نہ رکھا۔ اور آگے فرماتے ہیں شیخ جلیل سرسری، ان کا بعد روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ مقام قطبیت تر فائز ہونا چاہتے تھے، ان کے وصال کو 7 دن باقی تھے، ابھی تک مقام قطبیت نہ ملی تھی۔ لوگوں نے کہا شیخ جلیل سرسری بغیر قطبیت کے دنیا سے جاؤ گے؟ تو فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا، مجھے اپنے پیر پر بھروسہ ہے، وہ بغیر قطب بنائے کبھی موت نہیں دلوا سکتے۔ 7 دن کے اندر اللہ نے اس شیخ کو مقام قطبیت عطا فرما دی، یعنی 7 روز باقی تھے اور مقام قطبیت پر فائز فرما دیے۔ پتہ یہ چلا حضور غوث پاک آخری عمر میں ہی صحیح لیکن اپنا عطیہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا پہلا 11ویں شریف بدی اسا کرناوا سندھی سپاہی مکرانی مہمان بدی پر پجی اتلا نقصان دیا نے، یہ نقصان پانچوں کوئی قصور انہوں، یعنی کہیں نہ کہیں سندھی نے غلطی کر لی، مکرانی نے غلطی کر لی، منصوری نے غلطی کر لی، میمن نے غلطی کر لی، پٹھان نے غلطی کر لی، فقیر نے غلطی کر لی، کہیں نہ کہیں ہماری بھول ہے۔ غوث پاک کی عطاؤں میں کہیں بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا، میرا غوث گھر آ کر عطا فرماتا۔ لیکن کوئی مانگنے والا ایسا چاہیے۔ آگے عرض کرتا ہوں زبدۃ الاثار میں کہ شیخ ابو مسعود حریمی ان کی تمنا یہ تھی کہ ترک و اختیار کی انتہا کو پہنچ جائیں، وہ آخری عمر میں اس انتہا کو پہنچے تھے، ان کا مرتبہ اس قدر بلند ہوا کہ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں میرے مسلح سے آگے کوئی خطرہ کبھی پیدا نہیں ہوا، یعنی وہ اس منزل پر پہنچ گئے۔ آپ فرماتے جس مسلح پر بیٹھتا تھا اس سے آگے کا کبھی مجھے خطرہ اور کھٹکا نہیں گزرا، کیونکہ انہوں نے ترک و اختیار مانگا تھا، غوث پاک نے وہ شان عطا فرمائی۔ شیخ ابن قائد کہتے ہیں کہ میں نے جب مجاہدے پر عرض کی تھی مجھے مکمل طور پر اختیار ملا، اور اس کی مثال آپ کے زمانے میں کسی دوسرے بزرگ کو ملتی نہ تھی۔ لوگ پوچھتے تھے یہ وہ مجاہدہ ہے جو غوث پاک نے عطا فرمایا ہے، یعنی لوگ اس کا تعارف کراتے تھے۔ اور فرماتے ہیں جب آپ اپنی آخری حصے میں پہنچے عمر کے تو فرمایا 14 سال مجاہدہ کے لیے، کتنا بڑا مجاہدہ کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں، فرمایا 14 سال زمین کے اندر رہ کر مجاہدہ کرتے رہے، یعنی آخری عمر کے 14 سال زمین کے اندر چلے گئے اور باقاعدہ وہاں مجاہدہ کیا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کرتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں میں نے بھوک کو بھوکا کر دیا، کون؟ یہ شیخ کہتے ہیں، کہا بھوک کو میں نے خود بھوکا کر دیا، پانی کو پیاسا بنا دیا، نیند کو میں نے سلا دیا، بیداری کو بیدار کر دیا، اور میں نے ڈر کو خود ڈرا دیا، مصیبتوں کو بھاگنے پر مجبور کیا، اور صرف میرے پر کسی کا حکم غالب تھا تو وہ ایک ذات تھی جسے اللہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ مجاہدات میں حضور غوث پاک نے اس منزل پر پہنچایا۔ شیخ عمر کہتے ہیں کہ مجھے خوف خدا چاہیے تھا، اس انداز میں مجھے خوف خدا ملا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے دماغ سے حلق تک باقاعدہ خوف خدا کی آواز آیا کرتی تھی، یعنی یہ غوث پاک سے انہوں نے مانگا۔ شیخ حسن فارسی کہتے ہیں حضور غوث پاک نے نگاہ ڈالی تو مجلس میں بیٹھے ہی بیٹھے وہ مضطرب ہوئے، بے چین ہوئے۔ میں دوسرے دن ان سے ملا، ان کی کیفیت دریافت کی، آپ کو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بتایا
میرے احوال جو قلبی تھے نا، دلی، کہا وہ سلب ہو چکے تھے، لیکن حضور غوث پاک نے ان احوال کو میری طرف لوٹایا۔ اس ضمن میں آپ نے ایک نگاہ ڈالی، اللہ نے میرا کام بنا دیا، یعنی اسی محفل میں ایک نظر پہ کام بنایا۔ شیخ جمیل کہتے ہیں وہ چیزیں مجھے حاصل تھی جو میں نے دوسرے کے یہاں نہیں دیکھی۔ فرماتے تھے، کہا فضا میں اپنی تسبیح کے دانوں کو میں اسے اڑاتا نا تو باقاعدہ میرے دانے لٹک جایا کرتے تھے، یعنی تسبیح کے دانے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ اپنی تسبیح کو کسی دیوار کی کیل سے لگا دیا کرتے تھے تو یہ تسبیح دانہ دانہ ہو جاتی اور ایک ایک دانہ اڑ اڑ کر آپ کے ہاتھ میں آتا۔ راوی کہتے ہیں یہ حال میں نے کئی بار دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں پہچان گیا کہ اگر یہ مراعات اور عادت اگر کسی نے دی ہوگی تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عطا ہوگی۔ اور آگے فرماتے شیخ عمر غزال کہ کئی قسم کے علوم مجھے چاہیے تھے، جمع ہو گئے، ان تمام کو میں نے ازبر کیا۔ راوی کا بیان ہے انہوں نے ایک دفعہ یعنی ایک مرتبہ اپنے کتب خانے کی تمام کتابیں فروخت کر دیں۔ آپ کو ان کتابوں کے بیچ دینے پر بڑی سرزنش ہوئی، تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے فرمایا اب مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا کہ حضور آپ نے اتنی ساری کتابیں بیچ ڈالی؟ تو کہا سنو، جب سے غوث پاک کی بارگاہ سے آیا ہوں نا، کہا میں نے کتب خانے میں ایک نظر ساری کتابوں پر ڈال لی ہے، اسی ایک نظر میں مجھے پوری لائبریری یاد ہو چکی ہے۔ یعنی یہ غوث پاک یوں عطا کرتے تھے، سارے علوم مانگے تھے، سارے علوم دیے۔ اور شیخ ابو البرکات کہتے ہیں اسی مجلس میں جہاں میں بیٹھا تھا، ایک نظر ڈالی میں بے ہوش ہوا اور وہاں سے اٹھا لیا گیا، ان کی لاشعوری کے بعد بغداد سے کوفہ لے جایا گیا۔ اور راوی کا بیان ہے میں نے ایک دن کوفہ کے شراب خانے میں حیران ان کو کھڑے پایا کہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، میں نے انہیں بلایا مگر وہ میری طرف متوجہ نہ، میں واپس آ گیا۔ راوی کا پھر بیان ہے چند سال کے بعد مجھے بصرہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں میں نے پہلے ہی حال پر انہیں پایا، میں ان کے پاس گیا، گفتگو کرنا چاہی، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ان کے اور قریب ہٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا، میں نے کہا اے اللہ میں حضور غوث پاک کے وسیلے سے درخواست کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے پاس میں بیٹھ کر درخواست کی، اے اللہ میں تجھے غوث پاک کا واسطہ دیتا ہوں، انہیں عقل واپس لوٹا دے، یہ مجھ سے بات تو کر سکے۔ چنانچہ وہ اٹھے، میرے پاس آیا، السلام علیکم کہا۔ میں نے ان سے پوچھا کس حال میں؟ تو آپ نے بتایا بھائی مجھے غوث پاک کی ایک نگاہ نے، کیونکہ انہوں نے مانگا تھا نا، تو کہا مجھے غوث پاک کی ایک نگاہ نے غیر اللہ کی محبت سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اب میں خود کو بھی نہیں پہچانتا، میرے وجود کو بھی نہیں پہچانتا، اب میں تجھے کیسے پہچان سکتا ہوں؟ یعنی یہ وجود جو مجھ پر طاری تو دیکھ رہا ہے یہ اپنا نہیں ہے، یہ حضور غوث پاک کی عطا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اپنی جگہ واپس چلے گئے اور میں روتا رہا، واپس آ گیا، حتیٰ کہ میں نے ان کو اسی حال میں دیکھا کہ وہ صرف اللہ اللہ کرتے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخر میں فرماتے شیخ ابو الفتوح، میں نے کہا حضور مجھے تو قرآن چاہیے تھا، حضور غوث پاک کی نگاہ کرم نے انہیں 6 مہینے میں حافظ قرآن بنا دیا۔ اور سنیے آگے سنیے کمال، فرماتے ہیں ان کے سامنے جتنے بھی مشکل مسائل آتے تھے وہ ایک لمحے میں حل فرماتے تھے، اتنے بڑے عالم اور حدیث کے مطلب حافظ بنا دیے۔ اور فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے مجھے اتنی مہارت دی کہ میں 7 قرأتوں میں قرآن پڑھا کرتا تھا، یعنی قرأت 7 مجھے یاد ہو گئی، اور بہت ساری کتابیں بھی میں نے یاد کر لی، اور احادیث کا تو ذخیرہ یاد کر لیا، یہاں تک کہ وہ ساری تمنائیں جو انہوں نے کی تھی، آپ فرماتے ہیں غوث پاک کے کہنے کے مطابق اللہ نے وہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائی۔ آخر میں شیخ ابو الخیر بشروی کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو مجھے اپنے سینے میں ایک نور آتا ہوا دکھائی دیا، اور جیسے وہ نور آیا آپ فرماتے ہیں میں کہیں بھی جاتا میں حق اور باطل میں فیصلہ کرتا تھا، یعنی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے میں معلوم کر لیتا۔ اور فرماتے ہیں بڑی سے بڑی گمراہی اور بڑی سے بڑی ہدایت جب میرے آمنے سامنے ہو جاتی میں لوگوں میں فیصلہ کرتا تھا یہ ہدایت پر ہے اور یہ گمراہیت پر ہے۔ پتہ یہ چلا حق کی پہچان باطل کی پہچان
یہ بھی کہیں اور سے نہیں ملتی، یہ بھی سرکار غوثیت مآب کے دربار سے ملتی ہے۔ فرمایا میں پہچانتا، یہاں تک کہ جس چیز میں لوگوں کو شک ہو جاتا تھا نا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، فرماتے تھے لوگ مجھ سے فیصلہ کرانے آتے تھے اور میں حق کو باطل کا فیصلہ کرتا تھا۔ اور اس کے بعد شیخ عبداللہ ابن حبیرہ کہتے ہیں وزارت بھی مجھے ملی، نیابت بھی ملی۔ شیخ ابو الفتح کہتے ہیں خلیفہ کے گھر تک مجھے نظامت اور تولیت بھی ملی۔ اور شیخ ابو القاسم کہتے ہیں خلیفہ کے دروازے پر حاجب مقرر کیا گیا۔ اور راوی کہتے ہیں یہ سب اپنے اپنے عہدوں پر فائز ہوئے، اور جن جن کے لیے حضور غوث پاک نے فرمایا تھا اللہ نے ساری نعمتیں انہیں عطا فرما دی۔ وجہ صرف یہ بنی کہ حضور غوث پاک لقائے یار کی منزل پر فائز تھے۔ کسی نے اعتراض کیا ہے، میں ان کے اعتراض کا جواب نہیں دیتا، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا ادنا سگ ہونے کے ناطے ایک بات حوالہ پیش کر دے رہا ہوں، اللہ کرے ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے۔ بڑی پیمانے پر ہے، میں چند کتابیں ایسی رکھتا ہوں جو میرے پاس آج بھی موجود ہیں، اللہ کرے کسی کو دیکھنا نصیب ہو تو ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد کشتی دوبارہ واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا اعتراض ہے، پوری دنیا لیول پہ چل رہا ہے، اور اس کو لوگ سوشل میڈیا پہ اچھالتے زیادہ ہے۔ لیکن سنو، حضرت سیدنا پیر نصیر الدین قادری برکاتی ہاشمی نے اپنی کتاب میں اس اعتراض کا جواب کئی تفاسیر کی کتب اور کئی بزرگوں کے حوالے سے دیتے ہوئے یہ جواب دیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، کہا کیا 12 سال کے بعد بھی حضور غوث پاک نے کشتی تیرا دی تھی، یہ ممکن ہے؟ یعنی 12 سال کے بعد لوگ زندہ بھی ہو جائیں، کشتی میں بھی بیٹھ جائیں، کنارے پر بھی آ جائیں۔ اس وقت جو ہے حضور غوث پاک کی محبت میں اس بزرگ نے یہ جواب دیا تھا اپنے صاحبزادے کو۔ ارشاد فرمایا یہ لوگوں کا اعتراض ہے نا، کہا ہاں، کہا مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ 12 سال کے بعد کشتی دوبارہ نکال دی۔ کہا کیوں؟ کہا تم صرف 12 سال کی بات کرتے ہو، قرآن میں تو 100 سال کے بعد بھی زندہ ہونے کا واقعہ موجود ہے۔ تو کہا کہ دلیل کیا؟ کہا حضرت عزیر کا واقعہ نہیں دیکھا؟ کہا وہ تو پیغمبر ہے۔ تو فرمایا کیا ان کا گدھا بھی پیغمبر تھا؟ یعنی یہ جملہ کہا ان کے سواری کا جانور بھی کیا پیغمبری پر فائز تھا؟ کہا نہیں۔ کہا جب عزیر کا گدھا زندہ ہو سکتا ہے تو کیا کسی سید زادے کی کشتی دوبارہ واپس براتی نہیں آ سکتے؟ یعنی یہ 100 سال کی مثال دی، اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو پیغمبر کا معجزہ ہو سکتا ہے، خدا کی قدرت ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو کم سمجھتے ہو؟ فرمایا یہ فنا فی اللہ باقی باللہ اور اللہ کی منزل پر فائز ہے، اور جب بندہ اس منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کی طاقت نہیں، وہاں قوت یزدانی کام کرتی ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کام کرتی ہے۔ اس لیے حضور غوث پاک نے جو کرامت دکھائی نا، آپ نے فرمایا میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس کو میں حق جانتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو 12 سال کی کشتی تیرا دیں تو یہ ہم غریبوں اور ہم گنہگاروں کی کشتیاں بھی تیرا سکتے ہیں، بس اس کو رسمی نہ لے جائیں بلکہ اپنے دل میں تہیہ کریں۔ اور 3 کام عرض کرتا ہوں، اگر اللہ توفیق دے تو آپ اس کو کریے گا، آپ کو بڑا اچھا بھی رہے گا اور آپ خود ہی محسوس کریں گے۔ نمبر 1، اللہ اگر توفیق دے تو دن اور رات میں جب بھی موقع ملے، اور سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ چیزیں مل جائے گی، اللہ اگر توفیق دے اپنے بچوں سے لے کر گھر کی فیملی تک روزانہ کم از کم حضور غوث پاک کے 11 نام انہیں پڑھوایا کرے، بس چاہے وہ کسی بھی وقت پڑھیں۔ میں نے ابھی ایک قصیدہ غوثیہ کے چند اشعار کھانے کے بعد پڑھنا شروع کیا، اور جو اس کی برکتیں میں دیکھ رہا ہوں نا وہ حضور غوث پاک کی عطائیں ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کم از کم کھانے میں تو پورا فیملی ہوتا ہی ہے، کوئی غائب نہیں ہوتا، کم از کم کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد اپنے بچوں کو حضور غوث پاک کے نام یاد کروا دیں، اس لیے کہ ان کا نام صرف نام نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ حضور غوث پاک کا خالی نام نہیں ہے، حضور غوث پاک کے ظاہری زمانے میں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی تیرے نام کو میں نے اسم اعظم کی منزل پر فائز کر دیا۔ میں نے جو یہ جملہ کہا نا، آپ اس کو ہلکا مت لیجئے، حضور غوث پاک کا نام اب ان کا نام نہیں ہے، اب یہ اسم اعظم ہے، اور جب تمہاری اولادیں حضور غوث پاک کا نام لے کر اسم اعظم کا وظیفہ کرے گی نا، اللہ اس کا نام کی برکتیں بے شمار عطا فرمائے گا۔ پہلا کام میں نے کیا کہا؟ زور سے بولے بھائی، حضور غوث پاک کے
11 نام یاد کروائیں، کہیں بھی کسی طرح رات دن میں کبھی بھی پڑھیں. ہم لوگ تو کیا جمعہ کا انتظار کرتے ہیں کہ مسجد میں لگے ہوں گے تو کہیں پڑھ لیں گے، ایسا نہیں. خالی جمعہ والا دن نہ بنے. ہو سکتا ہے آپ نے آج سے نیت اگر ایک آدمی نے بھی کر لی نا کہ غوث پاک کے نام پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت روزانہ 5 وقت مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ نام کی یہ برکت ہے، یہ اسم اعظم ہے. کوشش کیجئے گا. دوسرے نمبر کا کام، دن اور رات میں اگر موقع ملے، یہ ہے آسان بظاہر آپ کو لگ رہا ہے لیکن ہے بھی بڑا مشکل کرنے میں، کیونکہ شیطان جلدی کرنے نہیں دے گا. ایک کام یہ کرنا، موقع ملے اپنے ماں باپ سے جب بھی ملاقات ہو، چاہے وہ گھر میں رہتے ہو، باہر رہتے ہو، کہیں بھی رہتے ہو، جب بھی ملاقات ہو اب دست بوسی کیا کریں. ہاتھ چومیں، اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے تھوڑی تو قدموں کو بوسا دیتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یار یہ برکاتی کیا مطلب نئی چیز بتا رہا ہے. ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی پر جو ہے نا سونے اور جواہرات کے مطلب موتی لٹکتے دیکھے. انہوں نے ظاہری زندگی میں حیات تھے وہ، انہوں نے آ کر کہا کہ حضور کل میں نے آپ کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا آپ کی داڑھی جو ہے نا اس پہ ہیرے اور جواہرات لٹک رہے تھے. کہا تو نے سچ دیکھا. کہا کیوں؟ کہا کل میں نے اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دیا تھا. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس نے ماں باپ کے قدموں کو بوسا دیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. اب اس کو معمولی نہ سمجھے. ہاں مین صاحب تم نے نائے پڑھتے ہو، ہاں ہوں چالو کری دو تو میں ماوڑیا بنی گیا. મારી બહેનોથી ગુજારિશ છે કે તમારા શોહરને તમે રોકતા નહીં, જવા દેજો, એમાં તમારો ફાયદો છે. હોતા है ना कभी कभी ये फिल्मी दुनिया है, मिजाज बन चुका है. हम लोग तो बड़ी मतलब उसमें लिखते हैं माँ बाप ने भूलशो नहीं, फलाणो करशो नहीं, ढीकड़ो करशो नहीं, આપણે ઘરમાં જ જોઈએ ને તો બધા નોકા નોકા હોય. यानी ये लिखने से कुछ नहीं होगा, इस पे थोड़ा अमल कीजिए. अब थोड़ा कोशिश कीजिए ना, आप जैसे ये करोगे ना तो कुदरत क्या निज़ाम बनाएगी. माँ के कदमों को आपने बोसा दिया, अब ये उसका दिल जो खुश होगा ना कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया, तो आप यकीन जाने कि उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना अल्लाह कभी उसको रद्द नहीं करता. ये मैंने बहुत बड़ी बात आपको अर्ज कर दी है. तीसरा काम अर्ज कर रहा हूँ, और ये ना समझे कि ये पिराने निज़ाम के खुश के लिए करता हूँ, अल्लाह के लिए नहीं. आपके दिल में आए ना तो आप ये कोशिश कीजिए. क्यों? इसलिए कि हम जिस सैयद के हाथ में हाथ देते हैं ना और जिससे हम अपना शेख मानते हैं, कायनात में आपको जो कुछ भी मिल रहा है ना ये कहीं और से मतलब होते हुए नहीं आता. यानी रूहानी फैजानो, जिस्मानी फैजानो, कहीं से कुछ भी मिल रहा हो तो फरमाया गया तकसीम गुंबद खदरा से होता है, वहीं से मुंतकिल होकर नजफ से गौसे पाक की बारगाह में, और गौसे पाक से सिलसिला ब सिलसिला, सिलसिला ब सिलसिला, सिलसिला ब सिलसिला ये नेमतें मुंतकिल होते 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 डायरेक्ट आपके पीरो मुर्शिद के दिल पर नाजिल होती है, और वो आपके पीर के वास्ते से वो चीज़ आप तक पहुंचती है. इसलिए आपसे अर्ज है, दिन या रात में न हो सके हफ्ता दिन में न हो सके 15 में न हो सके महीने में न हो सके 3 महीने में न हो सके 6 महीने में कोशिश करना. अब तो फ़ोन की सुविधा बड़ी आसान है, एक आध मरतबा अपने पीरो मुर्शिद को खाली कॉल करके याद कर लिया करें. आप कहेंगे बरकती ये क्या कह रहा है? मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ कि ये शहजादों को खुश करने के लिए नहीं. क्यों? इसलिए कि दुनिया की मामूली पार्टियां का अगर एक मेंबर गिरगड्ढा में रहता और उसका कोई काठला पकड़ लेना तो बाकायदा पूरी टीम उतर आती है ना. मैं कहता हूँ ये पिराने इज़ाम किसी पार्टी के नहीं, डायरेक्ट गौसे पाक के लोग हैं. यानी जैसे आपकी रिंग बजेगी ना, आप यहाँ नहीं रिंग बजा रहे हैं, आप उनके पसे पर्दा गौसे पाक के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं. हाँ, इसलिए कि ये सिलसिले वहां तक जाते हैं. आपको करना क्या, खाली अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे बाबा खैरियत से, तबीयत वगैरह अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बा दुआ करियो, बस. अब ये जो आपने कह दिया ना, बाई चांस अगर आलम मियां बापू को आपने फोन कर लिया, कोई काम में मसरूफ हो गए, दुआ नहीं कर सके, लेकिन उनके दादा है ना जो कब्र में लेटे हैं, जाहिद मियां बाबा याद दिलाएंगे, थोड़ी देर होगी तो सैयद शाह बाबा तक जाएगी, सैयद शाह बाबा से ऊपर तक हुजूर गौसे पाक तक जाएगी. असर की नमाज में आज भी हुजूर गौसे पाक एक कुर्सी पर विराजमान होते हैं और हर इलाके के वली के इलाके के लोगों की तकदीरें देखते हैं. हो सकता है जिस दिन आपने फोन किया हो बाबा उठा भी ना पाए हो ना, तो उनकी नजर से तो गायब है नहीं. यानी मिस कॉल का जवाब या मैसेज का जवाब रिप्ले न भी हो ना तो भी घबराना नहीं. फकीर की आदत है, मैं 4 शहजादों को आज भी सुबह जैसे पहला काम करता हूँ ना, अभी बिस्तर पर ही मूड होता नहीं, फौरन व्हाट्सएप निकालता हूँ,
4 سیدوں کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہوں، 4 شہزادے ہوں، اور چاروں میں میرے پیر و مرشد بھی داخل ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ وہ ایک دعا بھیجتے ہیں اور اس دعا پر مجھے بڑا یقین ہے۔ وہ فرماتے ہیں وعلیکم السلام، اور اس کے بعد لکھتے ہیں اللہ رحم و کرم فرمائیں، ایمان و سنیت پر قائم فرمائیں۔ بس میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، اب کوشش کرو، اس لیے کہ پیر کی یہ دو جملے جو ہے نا وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ 3 کام میں نے بتایا، یاد رہے، پھر سے دوہرا دیتا ہوں۔ غوث پاک کے 11 نام، زور سے بولے غوث پاک کے، اور زور سے غوث پاک کے 11 نام۔ اور دن اور رات میں یا کبھی بھی اپنے ماں باپ سے ملاقات ہو تو ہاتھ کو بوسہ دیں گے، محبت اور زیادہ بڑھ جائیں تو پیروں کو بوسہ دیں گے، قدموں کو بوسہ دیں گے۔ اور دن میں ہو سکے، ہفتہ میں ہو سکے، مہینے میں ہو سکے، 2 مہینے 3 مہینے میں، جب بھی آپ سے ہو سکے آپ اپنے پیر و مرشد کو یاد کریں۔ میرا تو مزاج یہ ہے کہ مرید ہے نا تو روزانہ میسج کرنا چاہیے، ایک بار ایک دعا یا جملہ، یہ ہماری قسمتیں نہیں، ہماری 7 نسلوں کی قسمتیں بدلنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جذبات کو قائم رکھیں، اور میں آصف بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے پورے پریوار کو اور ان کے پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حضور غوث پاک کی یاد میں یہ محفل سجائی، اتنے سارے سادات علماء تشریف لائیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ تمام اہل گر گڈرا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے حاضری دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائیں۔